نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کو ایک نمبر اور جاندار بنانے کے لیے دو باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ پہلا کام تو یہ کرے کہ نماز پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ وقت کا لحاظ کر کے پڑھے۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور پانچوں نمازیں پڑھے اہتمام کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھے، نماز کو وقت دے۔ اور تیسرا جو کام ہے نماز کو جاندار بنانے کے لیے، وہ یہ ضروری ہے کہ نماز شروع سے آخر تک عربی میں ہے، انگلش میں یا اردو میں یا پنجابی میں یا فارسی میں یا پشتو میں، کسی زبان میں نماز اللہ کی شان ہے کہ نہیں، اور کسی فقیہ کے نزدیک کسی دوسری زبان میں نماز ہوتی نہیں۔ تو شروع سے لے کر نماز ساری کی ساری جو ہے عربی میں ہے۔ تو نماز جو ہے باقاعدہ سیکھے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز صحیح نہیں آتی، مسجد نمازیوں سے فل ہوتی ہے، اور ایک آدمی بھی سنت کے مطابق اذان نہیں دے سکتا، اقامت نہیں کہہ سکتا۔ امام اور مؤذن دونوں اگر چھٹی پر چلے جائیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو نمازیوں میں محلے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا سکے، باہر سے بندہ درآمد کرنا پڑتا ہے، اور اس کی منت سماجت کر کے اس کو باقاعدہ تنخواہ پر رکھنا پڑتا ہے چھٹیوں میں کہ آپ جو ہے نا یہاں محلے والوں کو نماز پڑھیں۔ عربی والے جتنے بھی ہیں نا، یہ عربی ممالک، ان سب میں ماشاءاللہ ہر آدمی جو ہے نا نماز پڑھانے کے لیے فٹ ہے۔ ایک تو ان کی مادری زبان عربی ہے، دوسرا ان کو قرآن سے شغف ہے۔ اکثر کو میں نے خود کرنل قذافی کے پیچھے 2 نمازیں پڑھی ہیں، ایک مغرب کی نماز بھی پڑھی، اس میں اس نے سورہ طور بھی پڑھی، اور سورہ طور ایسی مشکل صورت ہے کہ ہمارے بڑے بڑے قاریوں کو نہیں آتی۔ تو بھائی یہ ہماری کمی ہے، کوتاہی ہے، ہم اس کو تسلیم کریں۔ ہمارے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں قرآن کریم اور عربی ایک لازمی مضمون کے طور پر شامل ہونے چاہیے۔ ہمارے حکمران مدارس کے نصاب پر تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں، اس میں وہ نہیں۔ بھائی تم نے مدارس سے مولوی پیدا کرنے ہیں یا ڈاکٹر پیدا کرنے ہیں یا انجینئر پیدا کرنے ہیں یا ریاضی سمجھنے والے پیدا کرنے ہیں؟ مدارس جس مقصود کے لیے قائم کیے گئے کہ قرآن و حدیث کے ماہر علماء پیدا ہوں، الحمدللہ وہ کام مدارس کر رہے ہیں۔ تو یونیورسٹیوں کے اور کالجوں کے نصاب میں اور سکولوں کے نصاب میں لازمی مضمون کے طور پر عربی اور قرآن کریم کی تعلیم باقاعدہ ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے منسٹر اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے اور بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انہیں سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے۔ ایک دفعہ بھی پڑھی پھر بھی غلط۔ انہوں نے کہا دوبارہ میں صحیح پڑھوں گا، مولوی صاحب نے کہا دوبارہ بھی تم غلط پڑھو، دوبارہ بھی غلط پڑھی۔ تو اس لیے بھائی سبحانک اللہم سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر عربی زبان بڑی عجیب و غریب زبان ہے۔ ایک زبر زیر کے بدلنے سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اور نماز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے انعمتا، اگر اسی کو پڑھتے انعمتو تو نماز نہیں ہوتی۔ انعمتا کا معنی آپ نے انعام فرمایا، اور انعمتو کا معنی یہ ہے کہ میں نے انعام کیا۔ الحمد کی دال کے اوپر جو پیش ہے، اس کی عربی زبان میں تلفظ میں بالکل بعین ہی وہ آواز ہے جو آپ کی انگلش میں ٹو کی آواز ہے، اور ہم سارے کے سارے الحمدو کو پڑھتے ہیں الحمدو۔ تو آپ اگر ٹو کو پڑھیں ٹو کسی کے سامنے تو وہ کیا کہے گا؟ بچوں کو شروع میں تو انگلش میڈیم میں اس لیے کہ تاکہ ان کا تلفظ صحیح ہو، اسی میم کی تربیت میں رہے وہ، تاکہ بڑے ہو کر کے انگلش جو ہے نا وہ فر بولیں۔ اردو اور اپنی مادری زبان کو آئے یا نہ انگلش آنی چاہیے۔
تو نماز شروع سے لے کر آخر تک سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، خاص کر کے نماز کا وہ حصہ جس میں قرآن کریم کی قرات ہے، وہ تو یاد کرنے کی چیز ہے بھائی۔ ہم سارے کی ساری زندگی سورہ اخلاص کے اوپر گزارا کرتے رہتے ہیں، کم از کم قرآن کا اتنا حصہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ فجر کی نماز سنت کے مطابق پڑھ سکے، پڑھا سکے۔ ظہر کی نماز میں جو قرات کی جاتی ہے وہ مسنون حصہ ہے قرآن کا، سورہ فاتحہ اور کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں گے تو وہ سنت کے خلاف ہوگی۔ عصر کی نماز کے لیے الگ حصہ ہے، مغرب کی نماز کے لیے الگ حصہ ہے، عشاء کی نماز کے لیے الگ حصہ ہے، جس کو علماء جانتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا قدر معتبہ حصہ آدمی کو، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ جس مسلمان کا سینہ قرآن سے خالی ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو سبحانک اللہم سے لے کر شروع سے آخر تک نماز سکھلائیں۔ یہاں 3 الحمدللہ قاری صاحب موجود ہیں، میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ قاری صاحب بھی ہیں، ہمارے بھی جو خادم صاحب ہیں قاری حذیفہ صاحب، وہ بھی قاری ہیں، ورنہ ٹیوشن رکھ لے بھائی کوئی۔ آج کل تو آن لائن کلاسیں چلتی ہیں، کہیں دور سے پڑھ لے کسی اچھے قاری سے، اور پوری نماز شروع سے آخر تک پڑھائیں اور اپنی کمی کوتاہیاں دور کریں۔ 60 سال 70 سال عمر ہے، اور جب ان سے کلمہ سنا جاتا ہے تو کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ جب جماعت میں جاتے ہیں نا سے روزے میں، تو وہاں باقاعدہ تعلیم کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ تو تعلیم کی ایک کلاس، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سنانا ہے بھائی، میں پہلے آپ کو سناتا ہوں، آپ مجھے سنائیں، تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں غلط پڑھتا ہوں۔ تو وہاں جب سنا جاتا ہے تو اکثر غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بس سروزے کی حد تک ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک دن کہا، میں نے کہا کہ 3 دنوں میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اپنے گھروں میں جا کر کے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کی کلاس لگاؤ تعلیم بالغہ کے نام پر، اور اس کو پڑھو اور سیکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اب نماز بھائی 1 نمبر بنے گی۔ اگر عربی کو آپ اردو میں پڑھتے رہیں گے، پشتو میں پڑھتے رہیں گے، تو نماز 1 نمبر کہاں بنے گی؟ پھر تو وہ نماز 2 ہی نمبر ہے۔ الحمدللہ ایک اعلان بھی سن لیں۔